الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ. آپ لوگوں کی کتاب میں کل جہاں پہ بات ختم ہوئی تھی وہاں ختم ہو گئی تھی پوری طریقے سے، ٹھیک ہے، بیشتر بدانیم آ گیا تھا. لیکن اب یہ جو کتاب ڈاؤن لوڈ کی ہے اس کتاب میں چند سطریں جو ہے وہ اضافی ہیں. انہیں اشعار کے بارے میں اور فن شاعری کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بتائی ہیں، مثلا قافیہ اور ردیف کے بارے میں. مثال بھی یہ سب سے پہلے یہاں پر کہا ہے کہ اے مقصد ہمت بلنداں مقصود دل نیاز منداں، کیونکہ اس میں دو الگ الگ مصرے ہیں اور دو مصرے جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو ایک بیت بنتا ہے، ایک بیت کہلاتا ہے، ایک شعر کہلاتا ہے. اب ایک بیت یہاں پہ دیا ہے انہوں نے، گنج تو بے بذل کم نیایت، گنج تو بے بذل کم نیایت، بس گنج کس ان کرم نیایت. ٹھیک ہے، یہ بھی دو مصرے ہیں، یہ بھی کیا ہے، دو مصرے ہیں، یعنی ایک بیت ہے. لیکن دونوں مصروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو دو ایسی چیزیں ہیں کہ مقابل توجہ ہیں. ایک آیا ہے مثلا یہاں دیا ہے کم ایک کے آخر میں کم نئے آیت ہیں، دوسرے کے آخر میں کرم نئے آیت. ایک مصرے کے آخر میں کم نئے آیت ہے، دوسرے مصرے کے آخر میں کرم نئے آیت ہے. ابھی نئے آیت نہ آیت یہ جو تکرار ہے، دو مصروں میں جس چیز کی تکرار ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے ردیف. کیا کہتے ہیں؟ دو ایسے مصرے کہ جس کے آخر میں ایک ہی کلمے کی تکرار ہو، ایک ہی کلمہ دونوں مصرے کے آخر میں آیا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ ردیف. لیکن دو ایسے کلمے جو ہم بس کیا ہوں، کم کرم، یہ کیا ہے؟ ہم بس یہ تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ ہم ردیف سے پہلے وہ ہم بس کلمے جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے قافیہ. کیا کہتے ہیں؟ یہ بس پتا ہے. دو ایسے مصرے کہ جن کے آخر میں دو ہم وزن کلمے آئے ہوں ان کو کہا جائے گا قافیہ. اور دو مصرے میں وہ کلمہ جس کی تکرار ہوئی ہو اس کو کیا کہیں گے؟ نیایت نیایت. ایک ہی کلمہ دو بار آیا ہے، پہلے مصرے میں بھی وہی کلمہ ہے، دوسرے کلمے کے آخر میں بھی وہی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ردیف کہیں گے. لیکن پہلے والے مصرے میں کم اور دوسرے والے مصرے میں کرم، دو ایسے کلمے آئے ہیں جو ہم وزن ہیں، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قافیہ کہا جاتا ہے. دیا کلمے نیایت در ہر دو مصرے تکرار شدہ کلمے کی نیایت دونوں مصروں میں تکرار ہوا ہے، دونوں کلمے. ان کلمے ردیف بھی باشد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف. ایسا اگر پوچھا جائے ردیف کسے کہتے ہیں تو کہیں گے ردیف اس کلمے کو کہا جاتا ہے جو
جو بیت کے دونوں مصروں میں تکرار ہوا، جس کی بیت کے دونوں مصروں میں تکرار، بیت کے دونوں مصروں میں جو کلمہ آیا ہو اسے کیا کہیں گے؟ ردیف کہیں گے۔ البتہ آخر میں نہیں ہے کہ مثلا بیچ میں درمیان میں، ٹھیک ہے، توجہ رہے، ایک بیت کے دونوں مصروں کے آخر میں جس کلمے کی تکرار ہوتی ہے اسے ردیف کہتے ہیں۔ کلمہائے قبل آن، اور ردیف سے پہلے جو کلمے ہوتے ہیں در ہر دو مصرے، دونوں مصرے میں، پہلے مصرے میں کم اور دوسرے مصرے میں کرم، ہم قافیہ ہستن کو کیا کہیں گے؟ ہم وزن اور ہم قافیہ کہیں گے۔ وقافیہ آنہا زبر اور میم نباشر، کیا ہے؟ کم کا زبر، کاف کا اور میم، اور کرم کے را پر جو زبر ہے میم۔ کلمه یا کلماتی را که بعضت کافیه اینن تکرار شده و معنادار هستند، کہہ رہے ہیں کہ وہ کلمہ یا وہ کلمات کی جو قافیے کے بعد اینن ایک ہی جیسے تکرار ہو اور ہم معنی ہو تو انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ ردیف بتا رہے کہ ردیف جو قافیے کے بعد ایک ہی کلمے کی تکرار ہوتی ہے، ہم معنی ہوتے ہیں، وہ ردیف ہے۔ قافیہ نیز حرف یا حرفائی یکسان و مانند ہم ہستند، کہہ رہے کہ قافیہ بھی ایک حرف یا ایک ہی جیسے کئی حروف ہیں کہ جو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ کہ در آخر مصر اول و دوم میں ہر بیت، کہ بیت کے پہلے اور دوسرے دونوں مصروں کے آخر میں، یا در پایان مصرہائے دوم، یا دوسرے والے مصرے کے آخر میں، ہمیں بیتہا تکرار می شمال، ہر بیت کے آخر میں تکرار ہوتی ہے، ردیف ہو چاہے قافیہ ہو۔ یہ بیت کے جو دو شعر ہوتے ہیں، دو مصرے ہوتے ہیں، بیت کے جو دو مصرے ہوتے ہیں، بیت کے مصرع ثانیہ یا مصرع دوم کی تمام بیت کے دوسرے والے مصرے میں قافیہ اور ردیف کی تکرار ہوتی ہے، پہلے میں ہو یا نہ، پہلے میں اگر تکرار ہو جائے قافیہ اور ردیف دونوں آ جائے، اسی کو کہا جاتا ہے کیا؟ مطلب، کیا کہا جاتا ہے؟ اگر کسی بیت کے پہلے اور دوسرے دونوں مصروں میں قافیہ بھی آیا ہو اور ردیف بھی آئے ہو تو کیا کہا جائے گا؟ مطلب ہو جائے گا۔ اور بیت کے دوسرے مصرے میں، بیت کے دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہتے ہیں مصرع دوم، کے آخر میں اگر قافیہ اور ردیف نہ آئے تو شعر مکمل نہیں ہوگا۔ ٹھیک، چلے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، چلے بیشتر بدانیم، بیشتر بدانیم کا مطلب مزید جانتے ہیں اور زیادہ جاننا، جانیں گے یا جانیں، سمجھ گئے؟ بیشتر یعنی اور زیادہ۔ الہی یکتا بھی ہمتائی، بر ہمیں چیز بینائی، در ہمیں حال دانائی۔ الہی اے میرے پروردگار، الہی اے میرے پروردگار، اکتائی تو واحد ہے، بھی ہمتائی تو بے نظیر ہے، بر ہمیں چیز بینائی، ہر چیز کے سلسلے میں تو بینا ہے، ہر چیز پہ تیری نظر ہے۔ بینا، بینا یعنی دیکھنے والا، بینائی یعنی بینا ہستی، اصل میں کیا ہے؟ ہستی تھا،
ہستی کا جائگزین ہے ای. ایک آتا ہے فعل نیابتی. کیا آتا ہے؟ فعل. جیسے ابھی پہلے کی فارسی میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہوگا لیکن یاد نہیں ہوگا آپ لوگوں کو. آتا ہے جیسے ہستم یہ آیا ہے نا. من طلب ہستم. ٹھیک ہستم. من طلب ام. یہ کیا ہے؟ مقام ہے، نائب ہے ہستم کا. اب ہستم کو ہٹا کر کے یہ لگا سکتے ہو. تو دکتر ہستی، تو دکتری، تو دکتر یعنی تو دکتر ہستی. بینا ہستی تھا، کیا تھا؟ بینا ہستی. کیا لگا دیا؟ بینا ای. ٹھیک ہے، یہ ای جو ہے یعنی ہستی. پر ہمیں چیز بینائی، ہر چیز پر تیری نظر ہے، ہر چیز کو تو دیکھنے والا ہے. در ہمیں حال دانائی، یہ بھی دانا ہستی، تمام حالات کا علم رکھنے والا ہے، تمام حال کا جاننے والا ہے نا. در ہمیں حال، تمام حال میں، دانائی علم رکھنے والا ہے، جاننے. الہی عنایت تو کو است، پروردگار تیری عنایت، تیری توجہ پہاڑ ہے، تیری نظر کرم پہاڑ ہے. وفضل تو دریا، اور تیرا فضل و کرم دریا ہے. کوہ کی فرسود و دریا، کوہ کے فرسود کی کے، کوہ کے فرسود و دریا کے کاست. پہاڑ کب وہ سیدھا ہوتا ہے اور دریا کو کب کم کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے. الہی عنایت تو قوس، پروردگارا تیری عنایت، تیری توجہ پہاڑ ہے. وفضل تو دریا، اور تیرا فضل و کرم، تیری بخشش دریا. کوہ کے فرسود، پہاڑ کب پرانا ہو سکتا ہے، کب وہ سیدھا ہو سکتا ہے؟ دوسری ہے یہ پرانی ہوگی. میں کیا کروں، میرے پاس بھی ارادہ ہے، یہ پڑھا رہا ہوں. ابھی بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، وہ دوسری کتاب ہے، اور آن لائن پڑھنے والے طلباء کے لیے جو ڈالی گئی ہے گروپ پہ، اس میں کچھ اور لکھا ہے. شاید یہ پرانا ایڈیشن ہے، اس میں کچھ تبدیلی لائے ہوں گے، نیا دیا ہو. لائے تھے آپ ہی لوگ کتاب سے پڑھائیں، پھر کیا کریں گے. چلو بیشتر بیدانیم نیائش، مزید جانتے ہیں. نیائش، نیائش کہتے ہیں مناجات دعا کو. نیائش یعنی مناجات، دعا، درخواست پیش کرنا. ٹھیک، نیائش میں کیا ہے، دعا میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ خدایا مارا موفق کن تا از آموختہائے خیش بہرے ببریم. خدایا، اے پروردگار، الہی جس کو عربی میں کہا جاتا ہے الہی، اے میرے پروردگار. فارسی میں کہتے ہیں خدایا، یا ربی، یا اللہ، اللہم، جو بھی آپ کہتے ہیں. مارا موفق کن، ہمیں توفیق دے. مارا موفق کن یعنی ہمیں توفیق دے یا ہمیں کامیاب بنا. تا از آموختہائے خیش، تاکہ اپنی سیکھی ہوئی چیزوں سے، تا یعنی تاکہ، از آموختہائے خیش اپنی سیکھی ہوئی، آموختے یعنی سیکھی ہوئی،
حاصل کی ہوئی تا از آموختہ خویش تاکہ اپنی سیکھی ہوئی یا اپنی تعلیمات آموختہ یعنی جو سیکھا ہے جو تعلیم حاصل کی انسان اس کو آموختہ خویش تاکہ اپنی تعلیمات سے بہرے ببری فائدہ اٹھا سکے. خدایا ہمیں توفیق دے تاکہ اپنی تعلیمات سے استفادہ کر سکے فائدہ اٹھا سکے. وَأَزْعَانَهَا در راہ سعادت مان استفادے کنی. وَأَزْعَانَهَا اور ان تعلیمات سے در راہ سعادت مان اپنی خوش بختی اور نیک بختی کی راہ میں استفادہ کنی فائدہ اٹھا سکے استعمال کر سکے بروئے کار لا سکے. خدایا بر محمد و آل محمد درود فریس. خدایا محمد اور ان کی آل پر درود و سلام بھیج. بفرست امر ہے فرستادن اس کا مصدر کیا ہے فرستادن یعنی بھیجنا. بفرست فعل امر ہے. خدایا محمد اور ان کی آل پر ان کی خاندان پر درود و سلام بھیج کہ بے انسانہا راہ و رسم پاکی کہ انسانوں کو پاکیزگی کی راہ و رسم درستی اور صحیح راہ نیک بختی اور نیک بختی کی تعلیم آموختن سکھایا. خدایا محمد اور ان کی آل پر درود و سلام بھیج کہ جنہوں نے انسانوں کو پاکیزگی ٹھیک اور درستی یعنی صحیح پاکیزگی اور صحیح اور نیک بختی اور خوش بختی کی راہ و رسم سکھائی تعلیم دی. آموختن یعنی سکھائی. انسانہارا از جہل و نادانی رہاندن اور انسانوں کو جہالت اور نادانی سے نکالا آزاد کیا. رہاندن یعنی رہا کرنا چھوڑنا آزاد کرنا بند سے نکالنا ٹھیک رہاندن. خدایا یاریے مان کن. خدایا ہماری مدد کرے. یاری یعنی مدد مان یعنی ہماری. ضمیر پیوستہ کیا ہے ضمیر پیوستہ ہے ماں کا. ماں ضمیر منفصل ہے خصستہ ہے مان ضمیر پیوستہ ہے. خدایا اے پروردگار یاریے مان کن ہماری مدد فرما تا علم و عمل را باہم تاکہ علم اور عمل ایک ساتھ باہم یعنی ایک ساتھ علم و عمل را باہم ہمراہ کنیم تاکہ علم و عمل کو ہم ایک ساتھ کر سکیں. جہاں علم سیکھیں وہیں اس پر عمل بھی کرتے رہیں. کتابی را کی پیشرو داریم اور جو کتاب ہمارے سامنے ہے. پیشرو کہا جاتا ہے جو چیز سامنے ہو ہاتھ میں ہو روبرو ہو. پیشرو یعنی روبرو سامنے. کتاب ہی راکھی اور اس کتاب کو کہ پیشرو داریم جو ہمارے سامنے ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے موفقیت کامیابی کے ساتھ بے پایان بے رسانی آخری تک پہنچا سکیں. ٹھیک ہے. بے پایان رساندن یعنی ختم کرنا مصدر ہے. بے پایان رساندن کسی چیز کو اختتام کی منزل تک لے جانا کسی چیز کو ختم کرنا. خدایا ہماری مدد کر فرما تاکہ ہم علم و عمل کو ایک ساتھ کر سکیں اور جو کتاب ہمارے سامنے ہے ہم موفقیت اور کامیابی کے ساتھ اسے منزل اختتام تک لے جائیں. خدایا ہمارا موفق کن. خدایا ہمیں کامیاب فرما ہمیں توفیق دے تا قدردان زحمت ہے استاد حائمان باشیم تاکہ ہم اپنے استادوں کی زحمتوں کے قدر شناس بنے. قدردان یعنی قدر جاننے والے قدر شناس. زحمت ہا یعنی
اسے ہم اٹھاتے ہیں مشکلیں اٹھاتے ہیں. استادہ یعنی استاد، ایمان یعنی ہمارا. خدایا ہمارا موفق کن، خدایا ہمیں توفیق دے، کامیاب فرما. تا قدردان زحمت ہے استاد ایمان، تاکہ ہم اپنے استادوں کی زحمتوں کی قدر کر سکیں. بدرراہ دانستن و فہمیدن، جاننے اور سمجھنے کی راہ میں لحظی اسپائے نہ نشینی، ایک لحظے کے لیے سستی اور کاہلی نہ کریں. یہ ایک اسپائے نہ نشستن یا نشستن، ٹھیک ہے، اسپائے نہ نشینی یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. کوتاہی نہ کرنا، سمجھ رہے ہیں، بے توجہی نہ کرنا، ٹھیک، نہ تھکنا، ہار نہ ماننا، یہ اس طریقے کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. بدرراہ ہے دانستن، دانستن یعنی جاننا، تعلیم حاصل کرنا. فہمیدن سمجھنا، سمجھنے اور پڑھنے کے راستے میں لحظی، ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے اسپائے نشینی، سستی نہ کریں، پاؤں پہ پاؤں نہ رکھیں. خدایا ہمارا در دستیابی و درستی و رسیدن و آئندے بہتر و پیش رفتے تر یعنی کو کرنا. خدایا ہے پروردگار ہمارا ہمیں در دستیابی خوبیاں، اچھائیوں کو حاصل کرنے اور کسب کرنے. دستیابی یعنی کسی چیز کو حاصل کرنا، کسی چیز کو پانا، ہے نا. دستیاب یعنی ملتی ہے، دستیابی یعنی جو چیز مل سکے. یا دستیابی خوبیاں، اچھائیوں کے کسب کرنے اور حاصل کرنے. درستی، صداقت اور سچائی، سچائی اور اچھائی، کیا ہے، سچائیوں اور اچھائیوں کو حاصل کرنے. برسیدن آئندہ بہتر، اور بہتر مستقبل تک پہنچنے کے لیے. رسیدن یعنی پہنچنا، بے آئندہ بہتر یعنی آنے والے کل، بہتر یعنی اچھے، اور بہتر مستقبل تک پہنچنے کے لیے. پیش رفتے تر، اور گزشتہ سے زیادہ آئندہ میں کامیابی کے لیے جاری بے فرما، مدد فرما. خدایا اچھائیوں اور خوبیوں کو حاصل کرنے اور اپنے مستقبل، اپنے بہتر مستقبل تک پہنچنے اور اچھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہماری مدد فرما. خدایا کتابی دیگر نہ آغاز کر دی، پروردگار ہم نے دوسری کتاب شروع کر دی ہے. خدایا کتابی دیگر، دوسری کتاب را آغاز کر دی، ہم نے دوسری کتاب کا آغاز کر دیا. تو نیز دل، جان و ارادے ہمارا برائے ادام اللہ استوار کر میں گرداں. تو ہمارے دل و جان کو، ہمارے ارادے کو برائے ادام ان راہ، اس راہ میں آگے بڑھنے کے لیے استوار تر، پہلے سے زیادہ مستحکم، مضبوط، بے گردان قرار دے. ہم نے دوسری کتاب کا آغاز کر دیا ہے، تو ہمارے دل و جان اور ارادے کو اس راہ میں آگے بڑھنے کے لیے اور بھی زیادہ مضبوط قرار دے. خدایا چنان کن سر انجام کار، تو خوشنود باشی وما رستگار. پروردگار چنان کن، ایسا کر دے سر انجام کار کہ جس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہو کہ تو خوشنود باشی، کہ تو خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، وما رستگار، اور ہم کامیاب. خدایا ایسا کر کہ نتیجہ کار یہ ہو کہ تو ہمارے عمل سے راضی ہو، خوش ہو، اور ہم نجات یافتہ اور کامیاب ہو سکے. ٹھیک، یہ ہے. اگر کوئی لفظ
ایسا ہو لے کتاب پکڑا. اس کا معنی مطلب نہ سمجھ میں آیا ہو، صیغہ نہ سمجھ میں آیا ہو، یا کسی بھی